میں اب بھی سوچتی ہوں کیا واقعی میں منحوس تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا حل کبھی تلاش نہ کر سکی، مگر یہ سوال مجھ سے ایک سانپ کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا یہی ایک فکرہ میرے کانوں میں زہر گھولتا رہا۔ ارے رجو، تو بڑی منحوس ہے۔ پہلے تو اس لفظ کی سنگینی کا احساس نہ ہوتا تھا اور نہ ہی مطلب سمجھ میں آتا۔ آخر چچی ہر وقت مجھے کیوں منحوس کہہ کر بلاتی ہیں؟ جوں جوں عمر بڑھتی گئی، اس لفظ کی تلخی تیز تر ہو کر میرے وجود میں اترتی گئی، یہاں تک کہ یہ میری روح کا ایک حصہ بن گئی۔ یہ سارا قصہ اس وقت شروع ہوا جب ابا نے اس جہاں کو خیر بات کہا۔ میں اس وقت سال بھر کی تھی اور میری والدہ کے سامنے میری پرورش کا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کا میکہ بہت غریب تھا۔ وہ اگر میکے لوٹ جاتی تو یقیناً ان کی دوسری شادی کر دی جاتی، لہٰذا پھر سے سرخ دوپٹہ سجانے کی بجائے میری بیوہ ماں نے سفید چادر میں ہی لپٹے رہنا پسند کیا۔ چچا اپنے گزر جانے والے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے امی کو سہارا دیا اور میری پرورش کا ذمہ اٹھا لیا۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر چچی کے دل پر ہمارے آ جانے سے سانپ لوٹ گیا۔ وہ میری ماں کی جان عذاب میں رکھتیں اور ماں صبر کے گھونٹ پیتی رہتیں۔ اس چپ نے اماں کا کلیجہ کترنا شروع کر دیا۔ چچا سارا دن گھر سے باہر ہوتے، کوئی نہ بتاتا کہ ان کی بیوی میری ماں سے کیسا سلوک رکھتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، میں 5 برس کی ہو گئی اور ماں کے صبر نے بالآخر ان کے جگر کو کھا لیا۔ ایک دن میں اسکول سے لوٹی تو دیکھا سب لوگ میری ماں کے کمرے میں جمع ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہسپتال لے چلو، کسی نے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جھانکا۔ میری امی کو خون کی الٹی آئی تھی۔ ان کا رنگ تو ویسے ہی زرد رہتا تھا، لیکن اب وہ مرجھائے ہوئے سرسوں کے پھول سے ہلدی کی گانٹھ بن چکی تھیں۔ اتوار کا دن تھا، چچا بازار سے سودا سلف لینے گئے تھے۔ آئے تو امی کی حالت بہت خراب تھی اور وہ غشی میں جا رہی تھیں۔ فوراً ان کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ ماں کا جگر فیل ہو گیا تھا، ان کو عرصے سے پہلو میں درد رہتا تھا۔ متلی ہوتی بھوک ختم ہوتی گئی، روز بروز زرد ہوتی جاتی تھیں، مگر کسی نے توجہ نہ دی اور نہ وہ خود اپنی تکلیف کسی کو بتاتی تھیں۔ بالآخر اندر اندر بیماری نے خاتمہ زندگی کر دیا۔ اب چچی نے اپنی زبان کا رخ میری جانب کر دیا۔ وہ تو اماں کے سامنے بھی مجھے منحوس کہا کرتی تھیں، لیکن اب علانیہ طور پر کہنے لگیں، رجو بڑی منحوس ہے۔ پہلے باپ کو پھر ماں کو نگل لیا، اب آگے جانے کس کی باری ہے، اللہ خیر کرے۔ شروع میں ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتیں، دل پر اثر نہیں کرتی تھیں۔ بعد میں میرے ننھے سے کلیجے میں بھی ان کی زبان کے تیر چھید بنا گئے۔ وقت گزرتا رہا، ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں گم ہو گئے۔ میں اب اسکول بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جو ماں سے کام لیا جاتا تھا وہ اب مجھ سے لیا جانے لگا۔ چچا مجھے پڑھانا چاہتے تھے، مگر چاچی وویلا کرنے لگتیں کہ اتنا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی کس مرض کی دوا ہے، جتنا پڑھ لیا اس نے بس کافی ہے۔ میں نے اس وجہ سے اسکول سے اٹھا لیا کہ جب یہ لڑکیاں پڑھنے کے بہانے گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں تو وہ ہوشیار ہو جاتی ہیں۔ زمانے کی ہوا لگتی ہے تو پھر پر پرزے نکل آتے ہیں۔ لڑکوں سے باہر ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ان سے یاریاں لگا لیتی ہیں۔ ارے بابا، یہ اکیلی گھر سے پڑھنے کو نکلیں تو کون ان کے 2 پیروں پر پہرا دے سکتا ہے؟ اپنی عزت مطلوب ہے۔ لڑکی ہے، 4 جماعتیں پڑھ لی ہیں، بس اتنا بہت ہے۔ چچا جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بیوی کی فطرت سے بھی واقف تھے۔ اگر مد مقابل میری خاطر آتے تو ڈرتے تھے کہ یہ ان کے گھر سے جاتے ہی مجھ پر قہر برسا دے گی۔ وہ دل برا کر کے رہ جاتے، تاہم وہ میری طرف سے بہت فکر مند تھے۔ تب انہوں نے ایک ترکیب چلائی، کہنے لگے میرے بھائی کی کچھ جائیداد ہے جو میرے علم میں نہ تھی، وہ اسی لڑکی کو ملے گی۔ بہتر ہے کہ ہم اس کو میٹرک تک پڑھنے دیں، پھر رضیہ کی شادی میں اپنے بیٹے نوید سے کر دوں گا، ورنہ جائیداد غیروں میں چلی جائے گی۔ بہت سوچنے کے بعد چچی نے چچا کو کہا، اپنے بیٹے سے تو میں اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کر دوں گی۔ یہ بات نوید کے لیے میں نے بچپن سے سوچ لی تھی۔ البتہ تمہاری بھتیجی بھی میں کسی غیر کے گھر نہ جانے دوں گی، یہ میرے بھائی کی بیوی بنے گی۔ یہ سن کر میں بہت روئی۔ چچی کے بھائی کو میں ماموں رمضان کہتی تھی۔ وہ جب بھی آتا مجھے دیکھ کر عجیب سی شکلیں بناتا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی جھلک تھی کہ اس کی طرف دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ جب نوید کو پتہ چلا کہ رجو کے بارے میں اس کی ماں کے یہ ارادے ہیں تو اس نے ماں سے جھگڑا شروع کر دیا۔ چچا اور نوید ایک طرف تھے اور چچی دوسری طرف۔ بیٹے اور باپ کا اتحاد مضبوط دیکھ کر یہ خاتون سوچ میں پڑ گئی کہ اب ان کی ایک نہ چلنے والی تھی اور وہ ہار ماننے والی فطرت لے کر نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اب میری حالت دیکھنے والی تھی کہ خوف سے مرتی جا رہی تھی، کیونکہ گھر میں جھگڑا میری خاطر چل رہا تھا۔ بالآخر بیٹا جیت گیا اور ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میری عمر بامشکل 16 سال تھی۔
میری شادی نوید سے ہو گئی جو مجھ سے صرف 3 سال بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور میں بھی اچھی شکل و صورت کی تھی، تو جو دیکھتا کہتا چاند سورج کی جوڑی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ اب مجھے کچھ سکون نصیب ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب میں ایک بوجھ نہ تھی، اس گھر کی بہو بن چکی تھی۔ مگر چچی کے دل پر مجھے بہو بنانے سے جو گھاؤ لگا تھا، اس میں سے ہر وقت خون ٹپکتا تھا۔ انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ اپنی بھانجی کو بھی بہو بنا کر ہی دم لیں گی، چاہے مجھے کسی طور راستے سے کیوں نہ ہٹانا پڑے۔ شادی کا 1 سال میں نے چچی کے کڑے تیوروں کے سائے میں سہم کو گزارا۔ میری ایک بیٹی ہو گئی، وہ تو خوش نہ تھیں، لیکن ہم میاں بیوی اتنے خوش تھے جیسے ہمیں ہماری منزل مل گئی ہو۔ چچا بہت اچھے انسان تھے، وہ بیوی کے تیور اور گھر کے ماحول کو دیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس کا بھی حل نکالا، بھاگ دوڑ کر کے نوید کا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا۔ ہم میاں والی سے مری آ گئے، سرکاری گھر ملا، یہاں 3 برس میں بہت سکون سے رہی۔ میرے میاں جنگلات کے محکمے میں تھے، ان کو جنگلات کا سروے کرنا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ جنگل گئے تو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ ایسا زہریلا تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا، ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے ان کے ساتھی جو جنگل میں ادھر ادھر کچھ فاصلے پر تھے ان کے پاس آتے، وہ جہاں بہک ہو چکے تھے، انہیں ہسپتال تک لے جانے کی نوبت تک نہ آئی۔ یہ خبر بجلی بن کر مجھ پر گری۔ اب میں صحیح معنوں میں غم سے آشنا ہوئی، میری دنیا اجڑ گئی تھی، جینے کا حوصلہ ہار دیا، مگر اپنی بچی مومنہ کے لیے جینا تھا۔ خود یتیم ہو کر پلی تھی، یتیمی کا دکھ جانتی تھی، کسی طور اپنی بچی کو بے رحم زمانے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید میں اپنی ماں جیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بہنیں چاہتی تھیں کہ مومنہ کو بھی لوگ میری طرح منحوس سمجھیں۔ تہیا کر لیا، ہر حال جیوں گی اور اپنی بچی پر اپنی ہستی سے سایہ کروں گی۔ چچا اور چاچی ہمیں گھر لے آئے۔ چچی نے مجھے دیکھتے ہی پہلا جملہ کہا، نگل لیا نا میرے بیٹے کو بھی۔ سچ کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، اب سمجھ لیا میری بات کو؟ ہاں چچی، سمجھ لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں واقعی منحوس ہوں۔ آپ سچ کہتی ہیں، آپ کا کچھ دوش نہیں، میں ہی نحوست کی ایک مورت ہوں۔ چچا نے دلاسا دیا، جب تک زندہ رہے ہم ماں بیٹی کو روٹی کی محتاجی نہ ہوئی۔ ان کی بیوی تو اب بھی مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے سفید چادر پر داغ، کہ میری ساس بن چکی تھی۔ اب چچا ان کو کہتے ایک تو ڈائن اوپر سے چرخ پر سوار، اس پر وہ خوب ہی اپنا سر پیٹتی، کہتی کہ ڈائن تو یہ ہے تمہاری بھتیجی جو ہمارے بیٹے کو نگل گئی۔ خدا جانے کیوں پیدا ہوئی یہ منحوس کہ جنم لیتے ہی ماں کو کھا لیا، باپ کو، پھر میرے بیٹے کو بھی کھا گئی۔ ان کے بول کڑوے سہی، مگر اب تو مجھے بھی وہ حق بجانب لگتی تھیں۔ مومنہ ابھی 7 برس کی تھی کہ بازار میں 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور گولیاں چل گئیں۔ چچا بیچارے ناحق درمیان میں آ گئے اور گولی کا نشانہ بن گئے۔ جب پہ در پہ ایسے واقعات ہوئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی مرضی صحیح، مگر اس میں رب کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ ناراضگی چاچی پر تھی یا میں ہی سبز قدمی، یہ فیصلہ بھی رب کی ذات کے علم میں تھا۔ ہم انسان تو کھلونے ہوتے ہیں، حالات کے تھپڑ سہتے ہیں تو کبھی تقدیر کے تیر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کانچ کے کھلونے کو کوئی اٹھا کر پٹک دے تو اس کی کیا مجال کہ کرچی کرچی نہ ہو جائے۔ بیوہ ہوتے ہی چچی میکے چلی گئیں۔ چچا کی کل جائیداد اور روپے پیسے کو ان کے سالوں نے اپنی تحویل میں لے لیا، حتیٰ کہ وہ مکان بھی جس میں ہم سب رہتے تھے، ان کے میکے والے مجھ سے مکان خالی کرانے آ گئے۔ میں نے لا کہا کہ یہ میری بچی کے دادا کا گھر ہے، میں اس معصوم کو لے کر کہاں جاؤں؟ اس گھر میں مومنہ کا بھی حق ہے، ہمیں سر چھپانے کو ایک کمرہ دے دیجیے، تب تک تو رہنے دیں، وہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اس کی۔ تب رمضان نے کہا، ایک صورت میں رہ سکتی ہو، مجھ سے نکاح کر لو، میں آپ کے بھانجے کی بیوی تھی، اب آپ سے نکاح کرتے لحاظ نہیں آئے گا؟ وہ منہ پھلا کر چلا گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ چچی کے والد اور بھائی آئے کہ ہم بچی کو لینے آئے ہیں، اس پر دادی کا بھی حق ہے، اگر اس نے باپ دادا کی جائیداد کا وارث بننا ہے تو اسے اپنی دادی کے پاس رہنا ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میری مصیبتوں میں اضافے کے دن آ چکے ہیں۔ بچی کو ساس کے حوالے کیا تاکہ وہ مزید میرے لیے حق میں کانٹے نہ بوئے۔ آپ شوق سے پوتی کو رکھیے، مگر مجھے بھی ساتھ رکھنا ہوگا، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں گی؟ نکاح تو کر سکتی ہوں، ٹھکانہ بھی مل جائے گا، تم نکاح ثانی پر راضی ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گی، ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے، میرے بھائی کو پسند نہیں کرتی ہو تو رمضان نہ صحیح، میں کسی اور اچھے انسان سے تمہارا نکاح کروا دیتی ہوں، بچی سے بھی دور نہ رہو گی، تم عقل کے ناخن لو، سوچو اگر کل کو میں مر گئی پھر تم کہاں جاؤ گی؟ بچی کی خاطر میں نے ساس کی بات مان لی، انہوں نے میرا نکاح اپنے چچا زاد بھائی شبیر سے کروا دیا، وہ اچھا انسان تھا،
جب تک زندہ رہا مجھے کوئی تکلیف نہ ہونے دی، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا، میرے ساتھ زندگی کے 12 برس گزار کر وفات پا گیا۔ 1 سال بعد چچی کا بھی انتقال ہو گیا۔ مومنہ 18 برس کی ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اپنے سسر سے ذکر کیا، یہ سمجھ کر کہ میرے بزرگ ہیں، اس مشکل وقت میں ان سے بہتر اور کون مشورہ دینے والا ہے۔ وہ نکاح خواہ تھے، ان کے کافی اچھے گھرانوں سے مراسم تھے۔ مجھے امید تھی کہ کسی نیک نوجوان کا رشتہ تلاش کر کے مومنہ کو اپنے گھر کا کر دیں گے۔ کیا خبر تھی یہ ہٹے کٹے عرصے کے رنڈوے جانے کب سے دوسری شادی کا ارمان دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسا سوال کر دیں گے کہ دم بخود رہ جاؤں گی۔ بولے، کسی عالم سے مشورہ کرتا ہوں کہ کیا بہو کے پہلے شوہر کی بیٹی سے میرا نکاح جائز ہے، تو میں ہی مومنہ سے نکاح کر کے تم کو سہارا دے دیتا ہوں۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیوہ عورت کو زندگی کی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے کیا ایسی ہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں؟ بہرحال میں کسی طور بھی ایسی بھیانک قربانی دینے پر تیار نہ تھی۔ سوچا اب مجھے سسر کا گھر چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو میری بیٹی سے ہی نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں مومنہ کو لے کر گھر سے فرار ہونے کے منصوبہ بنا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں جو ملازمہ ہوتی تھی، میں نے اس سے اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سرگودا میرا احوال لکھ کر بھیجا۔ وہ وہاں فوج کے حوالدار تھے، وہ ایک اچھا انسان تھا، اس نے میری مدد کی حامی بھر لی۔ ملازمہ مجھے اور مومنہ کو سرگودا لے آئی۔ کافی دن ہم اس کے گھر سسر کے خوف سے چھپے رہے۔ مجھے ڈر تھا کہ سسر مجھے ضرور پریشان اور ہراساں کرے گا۔ ملازمہ کے بھائی نے مجھے اپنی بہن بنا لیا اور ایک مناسب لڑکا ڈھونڈ کر مومنہ کی شادی کروا دی۔ جس روز میری بیٹی کی شادی ہوئی، میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا اور میں پہلی بار آرام اور سکون سے سو سکی۔ میرا داماد بہت امیر نہیں تھا، مگر اس نے ہمیں آرام اور سکون دیا۔ وہ بھی فوج میں معمولی ملازم تھا۔ سوچتی ہوں میری بیٹی ایک تھی تو میں کس مشکل میں گرفتار تھی۔ جن بے سہارا ماؤں کی کئی جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے عزت سے جینا کس قدر مشکل ہوتا ہوگا۔ اس معاشرے میں جوان بیٹیوں کی بیوہ ماں ہونا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔